وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخوا کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، صوبائی حکومت تعاون کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبھا رہی۔ عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی، انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی۔ فیڈرل گورنمنٹ چونکہ انہی کا ہی یہ گیس اور وابلہ دونوں انہی کے اندر آتے ہیں تو وہ بھرپور طریقے سے ایک انتقام لے رہے ہیں پختونخوا کی عوام سے۔ قریب دوبارہ اس سے دوسری بیٹھک ہوگی تو جو پہلی بیٹھک کے اوپر جو لاسز ہیں بالکل ہم اس پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ قناة تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ قناة تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گزشتہ رات جس طرح سے احتجاج ہوا اور اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے پشاور کے اندر جو گریڈ اسٹیشن ہے وہاں کا دورہ کیا اور حکومت وقت کو پیغام دیا کہ وہ کسی بھی وقت یہ جو لائٹ ہے اس کو آف کر دیں گے۔ اگر انہوں نے اس کو آف کیا تو اس سے جو نقصان ہوگا، جو لاس ہوگا، وہ لاس اس شہباز شریف کو ہوگا، اس حکومت کو ہوگا، اور اس لاس کی ذمہ دار یہ حکومت ہوگی۔ اور یہ میں ان کو آخری وارننگ دیتا ہوں، نہیں تو یہاں سے جو ہمارا ڈنڈا ہے وہ تیار ہے، یہ ڈنڈا چلے گا، اور اس کے یعنی آمنا سامنا و عظمہ بخاری اور علی امین گنڈاپور کا، اور علی امین گنڈاپور نے اس عظمہ بخاری کی بھی بولتی بند کر دی جو شہباز شریف کی چمچی بنی ہوئی ہے، جو مریم نواز کی بھی چمچی بنی ہوئی ہے، اور آ جاتی ہے ان کا دفاع کرنے۔ تو مزید ناظرین، وہاں پر کیا کچھ ہوا، علی امین گنڈاپور نے وہاں پر کس طرح سے اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ عظمہ بخاری کو جب لانچ کیا گیا تو اس نے اپنی کیا کیا سٹیٹمنٹ دی، تو آئیے سب سے پہلے یہ سنتے ہیں، یہ سننے کے بعد مزید ہم اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے باتیں ہوئی تھی، ان میں جو یہ پھر غلط بیانی، جھوٹ، فراڈ جو ان کی عادت ہے، اسی طرح یہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں، مختلف جگہوں سے پھر کمپلیٹس آ رہی ہیں، تو اس پہ دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ، ہم ان سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے جواب بھی مانگیں گے اور انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو یہ اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخوا کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، صوبائی حکومت تعاون کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبھا رہی۔ عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی، انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی۔ فیڈرل گورنمنٹ چونکہ انہی کا ہی یہ گیس اور وابلہ دونوں انہی کے اندر آتے ہیں تو وہ بھرپور طریقے سے ایک انتقام لے رہے ہیں پختونخوا کی عوام سے۔ قریب دوبارہ اس سے دوسری بیٹھک ہوگی تو جو پہلی بیٹھک کے اوپر جو لاسز ہیں بالکل ہم اس پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی طرف سے باتیں ہوئی تھی ان میں جو یہ پھر غلط بیانی، جھوٹ، فراڈ جو ان کی عادت ہے، اسی طرح یہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں، مختلف جگہوں سے پھر کمپلیٹس آ رہی ہیں، تو اس پہ دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ، ہم ان سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے جواب بھی مانگیں گے اور انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو یہ اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخوا کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، صوبائی حکومت تعاون کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبھا رہی۔ عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی، انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی۔ فیڈرل گورنمنٹ چونکہ انہی کا ہی یہ گیس اور وابلہ دونوں انہی کے اندر آتے ہیں تو وہ بھرپور طریقے سے ایک انتقام لے رہے ہیں پختونخوا کی عوام سے۔ قریب دوبارہ اس سے دوسری بیٹھک ہوگی تو جو پہلی بیٹھک کے اوپر جو لاسز ہیں بالکل ہم اس پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی طرف سے باتیں ہوئی تھی ان میں جو یہ پھر غلط بیانی، جھوٹ، فراڈ جو ان کی عادت ہے، اسی طرح یہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں، مختلف جگہوں سے پھر کمپلیٹس آ رہی ہیں، تو اس پہ دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ، ہم ان سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے جواب بھی مانگیں گے اور انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو یہ اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخوا کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، صوبائی حکومت تعاون کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبھا رہی۔ عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی، انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی۔ فیڈرل گورنمنٹ چونکہ انہی کا ہی یہ گیس اور وابلہ دونوں انہی کے اندر آتے ہیں تو وہ بھرپور طریقے سے ایک انتقام لے رہے ہیں پختونخوا کی عوام سے۔ قریب دوبارہ اس سے دوسری بیٹھک ہوگی تو جو پہلی بیٹھک کے اوپر جو لاسز ہیں بالکل ہم اس پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی طرف سے باتیں ہوئی تھی ان میں جو یہ پھر غلط بیانی، جھوٹ، فراڈ جو ان کی عادت ہے، اسی طرح یہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں، مختلف جگہوں سے پھر کمپلیٹس آ رہی ہیں، تو اس پہ دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ، ہم ان سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے جواب بھی مانگیں گے اور انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو یہ اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخوا کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، صوبائی حکومت تعاون کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبھا رہی۔
عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی, انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی. فیڈرل گورنمنٹ چونکہ انہی کا ہی یہ گیس اور معاملہ دونوں انہی کے اندر آتے ہیں تو وہ بھرپور طریقے سے ایک انتقام لے رہے ہیں پختونخوا کی عوام سے. قریب دوبارہ اس سے دوسری بیٹھک ہوگی تو جو پہلی بیٹھک کے اوپر جو لاسز ہیں بالکل ہم اس پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ان کی طرف سے باتیں ہوئی تھی ان میں جو یہ پھر غلط بیانی, جھوٹ, فراڈ جو ان کی عادت ہے اسی طرح یہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں. مختلف جگہوں سے پھر کمپلینٹس آ رہی ہیں تو اس پہ دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ. ہم ان سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے جواب بھی مانگیں گے اور انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو یہ اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا. دھمکیاں دینے سے پہلے کچرا تو اٹھا لو, عظمہ بخاری کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید. کہا یہ لوگ عید والے دن بھی نفرت اور انتشار پھیلانے سے باز نہیں آتے. علی امین گنڈا پور کو کچرا اٹھانے کے لیے مریم نواز کی نقل کرنے کا مشورہ. بولی وفاق سے واجبات مانگنے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ صوبے کو بجلی کی مد میں کتنے واجبات ادا کرنے ہیں. جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا, وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میری گزارش ہے بھائی پہلے کوڑا تو اٹھا لو. کوڑا اٹھانے کے لیے تھوڑی سی مریم نواز کی نقل کرنی پڑتی ہے, وہ بھی آپ نہیں کر سکے. PK کے جو چیف منسٹر ہیں یا ان کے جو باقی وزراء ہیں ان کو گندگی میں تعفن میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے, ان کے ارد گرد کافی گندگی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں, ان کی گلیاں محلے جو ہے وہ صاف آپ کو ضرور کرنے چاہیے. عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے, اپنا جو انتشار ہے وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے. وفاق سے واجبات مانگنے چاہیے لیکن اپنی طرف بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنے واجبات دینے ہیں. بجلی کی مد میں ان کی حکومت ان کے MPs کی سرکردگی میں گرڈ اسٹیشن پہ حملے کراتی ہے, کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. ان کی قبضہ کرنے کی, ان کی دہشت گردی کرنے کی عادت نہیں جاتی. بیرسٹر سیف نے کل بھی جو ہے وہ پورا فوکس جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر ہے. آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں بتانے کو کچھ نہیں ہے تو بھائی پھر لاہور ہی آ جاؤ, آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے کرتے ہیں. ایک صحافی بھی ہمارا جو ہے اس کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے. میں ان کے لواحقین سے بھی اور آپ تمام صحافی برادری کے ساتھ بھی میں اظہار یکجہتی بھی کرتی ہوں اور میں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس صحافی کے قاتلوں. دھمکیاں دینے سے پہلے کچرا تو اٹھا لو, عظمہ بخاری کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید. کہا یہ لوگ عید والے دن بھی نفرت اور انتشار پھیلانے سے باز نہیں آتے. علی امین گنڈا پور کو کچرا اٹھانے کے لیے مریم نواز کی نقل کرنے کا مشورہ. بولی وفاق سے واجبات مانگنے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ صوبے کو بجلی کی مد میں کتنے واجبات ادا کرنے ہیں. جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا, وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میری گزارش ہے بھائی پہلے کوڑا تو اٹھا لو. کوڑا اٹھانے کے لیے تھوڑی سی مریم نواز کی نقل کرنی پڑتی ہے, وہ بھی آپ نہیں کر سکے. PK کے جو چیف منسٹر ہیں یا ان کے جو باقی وزراء ہیں ان کو گندگی میں تعفن میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے, ان کے ارد گرد کافی گندگی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں, ان کی گلیاں محلے جو ہے وہ صاف آپ کو ضرور کرنے چاہیے. عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے, اپنا جو انتشار ہے وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے. وفاق سے واجبات مانگنے چاہیے لیکن اپنی طرف بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنے واجبات دینے ہیں. بجلی کی مد میں ان کی حکومت ان کے MPs کی سرکردگی میں گرڈ اسٹیشن پہ حملے کراتی ہے, کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. ان کی قبضہ کرنے کی, ان کی دہشت گردی کرنے کی عادت نہیں جاتی. بیرسٹر سیف نے کل بھی جو ہے وہ پورا فوکس جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر ہے. آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں بتانے کو کچھ نہیں ہے تو بھائی پھر لاہور ہی آ جاؤ, آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے کرتے ہیں. ایک صحافی بھی ہمارا جو ہے اس کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے. میں ان کے لواحقین سے بھی اور آپ تمام صحافی برادری کے ساتھ بھی میں اظہار یکجہتی بھی کرتی ہوں اور میں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس صحافی کے قاتلوں کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے. تو ناظرین یہ تھا وہ علی امین گنڈا پور کا سٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ عظمہ بخاری کو. اور آپ اس سے خود جو ہے نا وہ کمپیریزن جس سے ہم موازنہ بولتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ جس میں ایک تو ایک صوبے کا سربراہ ہے یعنی وہاں پر وہ گورنمنٹ کر ہے, دوسرے نمبر پر ایک وہ ہے جو چوروں کے گھر میں کام کرنے والی ماسی جس سے آپ بولتے ہیں وہ ماسی ہے. اور دونوں کے آپ سٹیٹمنٹ چیک کریں, یعنی ایک اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے کہ میری عوام کو, میرے لوگوں کو یہ حق جو ہے نا وہ فراہم کیا جائے. تو دوسری طرف سے آپ دیکھیں ایک وہ خوشامد کے طور پر لڑ رہی ہے کہ میری جو جاب ہے وہ پکی ہو اور مجھے چمچہ گیری کرنے کا اعزاز حاصل ہو, مریم نواز میری تعریف کرے, شہباز میری تعریف کرے, نواز میری تعریف کرے. تو یہ وہ یعنی آپ دیکھیں کہ ایم ہے, مقاصد ہیں
کہ ایک کا مقاصد اپنی جیب بھرنا، خوشامد کرنا ہے، ایک کا مقصد اپنی قوم کی خدمات جو ہے نا وہ اپنی رعایا کی خدمات کرنا. تو آپ ان دونوں کا کمپیریزن جو ہے نا وہ ایزیلی کر سکتے ہیں کہ کون سچا ہے، کون جو ہے نا وہ جھوٹا ہے. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اس حوالے سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی شیئر کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.